الرحیم۔ پچھلے درس میں قیامت کی نشانیوں سے نشانیاں آپ پڑھ رہے تھے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہونا ہے۔ اور جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تمام ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ ایک ایسی قوم کو آنا تھا کہ جس سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ تو وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ یاجوج ماجوج کی وہ قوم ہے کہ جب یہ مسلمان جب کوہ طور پر چلے جائیں گے تو یہ اس قدر کثیر ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ بحیرہ طبریہ جس کا طول 10 میل ہے وہاں سے گزریں گے، اور وہاں پر جو پانی ہے وہ پانی سارا کا سارا پی جائیں گے۔ اور جب وہ دوسری جماعت جو وہاں سے گزرے گی تو ان کو ایسا لگے گا جیسے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، یعنی اتنا کثیر پانی کو پی جائیں گے کہ دوسری جماعت جب آئے گی ان کی تو ایسے لگے گا کہ شاید یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہ۔ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کریں گے، سب کو ماریں گے، قتل و غارت کریں گے، اور جب یہ قتل و غارت سے فرصت ان کو مل جائے گی تو اس وقت کہیں گے کہ چلو اب ہم نے دنیا والوں کو تو مار دیا، آؤ آسمان والوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب وہ آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کریں گے۔ جب آسمان پر تیر برسائیں گے تو قدرت کا کرشمہ یہ ہوگا کہ جب آسمان سے تیر واپس آئیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے، یعنی خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ سمجھ جائیں گے کہ چلو اب دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے آسمان والوں کو بھی جو ہے وہاں سے ہم نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ ان حرکتوں سے میں مشغول رہیں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کے گردنوں پر ایک ایسے قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج جو ہے یہ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور یاجوج ماجوج ایک ایک کر کے جب سارے مر جائیں گے تو پھر اور اس کی لاشیں پوری زمین کے اندر پھیل جائیں گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ نبی علیہ السلام پھر دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کی دعا سے کچھ پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے پھر وہاں پر آ کر ان کی لاشوں کو جہاں لے جانا چاہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ پورا جگہ بدبو سے بھرا ہوا ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی کھیتی کو باغات کو لے کر آسمان سے بارش کا نزول بھی ہو رہا ہوگا، تو پھر پورا جگہ جو ہے وہ جو بدبودار تھی وہ خوشحال ہو جائے گی، شاداب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہاں پر جب وہ پھل اگیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ انار ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور یہ اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس کے سائے میں آرام سے 10 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک انار کے سائے میں 10 افراد جو ہے وہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، یعنی ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک اونٹنی ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں جو ہیں وہ نازل فرما دے گا۔ جہاں یاجوج ماجوج کی قوم کا نکلنے کا ہے، اس کے ساتھ ہی قیامت کی نشانیوں سے نشانی یہ بھی ہے کہ دھواں ظاہر ہوگا، اس قدر دھواں ہوگا کہ زمین و آسمان تک اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ اس نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ایک اور نشانی بتائی گئی، فرمایا کہ دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض یعنی ایک زمین کا جانور ہے۔ دابۃ الارض وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جو ہے جانور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے جو ہے وہ اس کی پیشانی جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر جو ہے وہ ایک کالا دھبا لگائے گا، جس سے یہ واضح ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے کہ جو ہے یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، یعنی اس وقت سب کو واضح ہو رہا ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کافر ہے، اور جس کو یہ جو مسلمان کا اس کا ہونا ظاہر ہو گیا، اس کا کافر ہونا ظاہر ہو گیا، وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہیں گے، اور جو دوسرا جو بندے ہوں گے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کافر ہوں گے۔ اسی طریقے سے انہی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اب اس سورج جو ہے وہ
مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. ایسے ہی جب قیامت قریب آئے گی، قیامت کی نشانی میں سے بڑی نشانی میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اس وقت توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ کبھی ہم سوئے رات کو، جب صبح اٹھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج جو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا. تو اب ہم سمجھ جائیں کہ بس یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی. اب ہم کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، اس وقت کی کوئی توبہ کوئی استغفار قابل قبول نہیں ہوگا. جو آپ کی گناہ تھے وہیں کی وہیں ہے، اور جو آپ نے نیکی کر لی وہیں کی وہیں نیکی ہے. اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب نشانی نکلی جو اصل بڑی نشانی ہے، تو اب کیا توبہ کا فائدہ. تو یہ کچھ نشانی ہے، اس کے علاوہ کوئی نشانی اور انشاءاللہ